السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، گورنمنٹ نے پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے آئی بی ایس اکر کو پریفر کیا ہے، اور انہوں نے کچھ کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ کہاں سے ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ سب کو پتہ ہوگا، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشوروں کا نصاب دیا گیا ہے اس بار فرام 6 ٹو میٹرک لیول تک۔ اسی مسئلے کو حل کرتے ہوئے، اسی پرابلم کو دیکھتے ہوئے، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ایجوکیشنل ویڈیوز، جو کہ بہت سمپل فارمیٹ میں ہونے والی ہیں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سب کو نہیں پتہ کون سے ٹاپک امپورٹنٹ ہیں اور کن کو پڑھیں کن کو نہ پڑھیں، اسی لیے ہم ورڈ بائی ورڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایزیسٹ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو ایزیسٹ وے میں کنورٹ کر کر آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں جو گریڈ 6 میں آئے ہیں، اور سو آن ابھی مزید جو ہے آگے بھی کلاسز میں موو آن کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویلکم ٹو ایکسلنس آن لائن اکیڈمی، آئی ایم حریم۔ I'm here to provide you educational videos for the preparation of PSC and GST material۔ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ آج ہم سیٹ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ سیٹ کیا ہے، کس طریقے سے بنا، کس نے انٹروڈیوس کیا۔ لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ ہو انٹروڈیوس سیٹ فرسٹ؟ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، جارج کینٹر، یہ ایک جرمن میتھمیٹیشین تھے۔ In 1873 he founded the set theory۔ انہوں نے سیٹ تھیوری بنائی تھی اور اس میں بتایا تھا ایک میننگ فل کانسیپٹ کہ ٹرانسفائنٹ نمبرز آپ کو بتاتے چلو، ان نمبرز کو کہتے ہیں جو کہ اینڈ نہیں ہوتے، جن کو ہم انفینائٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اینڈ نہیں ہے، ایسی ہیوج ویرائٹی تھی۔ انہوں نے ان نمبرز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پہچانا، لیکن وہ بہت بڑی ویرائٹی تھی، لیکن اب انہیں کیا کرنا تھا، اس کو چھوٹی چھوٹی فارمز میں لانا تھا، تھوڑے تھوڑے، اتنے زیادہ نمبرز تھے کہ ہم انہیں ایک ساتھ اسٹڈی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی ایک چیز نوٹس کی سیٹ بناتے ہوئے یا تھیوری پیش کرتے ہوئے کہ یہ نمبرز اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن خیال رکھا جائے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں۔ یہ تو تھا انٹروڈکشن کہ کس نے سیٹ کی تھیوری کو پیش کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ انٹروڈکشن پر جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد کرنا یا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لمحے کے لیے forget about the numbers۔ آپ نہیں جانتے کہ نمبرز کیا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ نمبر دکھتے ہیں کیسے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ سب چیزیں کریں گے، وہاں سے میتھ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اب انسٹیڈ آف میتھ نمبر، یعنی کہ نمبرز کی 1 2 3 کی جگہ پر آپ کچھ دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ میتھ میں جو چیزیں ہیں، میتھ جو ہے وہ چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا سوچئے کہ چیزیں کس طریقے کی۔ چلیں میں ہیلپ کر دیتی ہوں آپ کی۔ جیسے ایک گروپ ہے ڈفرینٹ کلرفل اسٹونز کا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سارے کوائنس ہیں، گروپ آف کوائنس، گروپ آف بکس اینڈ گروپ آف کلرفل پینسل۔ اب آپ سوچئے، مزید سوچئے کہ چیزوں کا گروپ کس طریقے سے بن سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سیٹ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیٹ کو یاد کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے تھے واٹ از سیٹ، اور ہم ایک رٹی رٹائی ڈیفینیشن بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن آپ تب تک سیٹ نہیں صحیح طریقے سے سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے۔ ویل سمپلی پٹ اٹس اے کلیکشن۔ آسانی سے صرف ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ کلیکشن ہے، مجموعہ ہے کسی بھی چیز کا۔ فرسٹ وی اسپیسیفائی اے کامن پراپرٹی امنگ تھنگس۔ پہلے ہمیں چیزوں کی ایک کامن پراپرٹی دیکھنی ہے۔ کامن پراپرٹی کیا ہے؟ جیسے کہ 1 2 3 نمبرز ہیں، ٹھیک ہے؟ لاسٹ جو سلائڈ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کلرفل اسٹونز تھے، رنگ الگ الگ تھے لیکن وہ پتھر تھے، کوائنس تھے الگ الگ تھے لیکن کوائنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔
पेंसिल्स कलरफुल थी वो एक जैसी आती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया एंड देन वी गैदर अप। फिर हम लोगों ने उनको एक जगह रख दिया कि ये सारी चीज़ें एक ही जैसी खासियतें रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, द आइटम्स यू वेयर। आप क्या क्या चीज़ें पहन सकते हैं, जल्दी से सोचिए। हम हैट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, जैकेट, पैंट और सो ऑन, ठीक है। आई एम श्योर यू कुड कम अप विद एटलीस्ट 100। मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी होगी चीज़ों की पहनने के लिए। अब ये सारी चीज़ें जो आप पहन सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेट, जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया गया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अपनी हाथ को खोलिए और 4 फिंगर्स को देखिए। इसमें जो हमने सेट बनाया है वो 4 फिंगर्स का है। क्या है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड पिंकी फिंगर। सो इट्स जस्ट थिंग्स ग्रुप टुगेदर विद अ सर्टेन प्रॉपर्टी इन कॉमन। सर्टेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि सब चीज़ें कॉमन है। हाथ की उंगलियां एक अलग अलग हैं लेकिन एक जैसी है, एक हाथ से बंधी हुई हैं। आइए चलते हैं कि सेट बेसिकली होता क्या है। अभी भी आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे और आप इसी तरीके से अपना सर पकड़ कर बैठे होंगे कि पहले भी समझ नहीं आया, आज भी समझ नहीं आया और ये सब याद करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस बात का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सेट को शुरू करने से पहले आपको थिंग्स टू रिमेंबर यानी कि 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। कलेक्शन पहले भी बता चुकी हूँ, मजमुआ वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से बयान किया हुआ, डिस्कनेक्ट या डिफरेंट चीज़ें, सिमिलर वाइस वर्सा। वो जो डिस्कनेक्ट होनी चाहिए चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए और कलेक्शन होना चाहिए, वो एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ होना चाहिए उसका। जैसे कि हमने भी देखा था कि पहनने की चीज़ें हम पहनते हैं ना, सब चीज़ें, जैकेट भी पहनते हैं, कैप भी पहनते हैं, और हमने फिंगर्स का भी एग्जांपल्स लिया था। सो थिंग्स जो रिमेंबर करने की हैं वो सिर्फ 4 हैं। कलेक्शन होना चाहिए, मजमूआ होना चाहिए, वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से बयान की हुई हों चीज़ें, डिफरेंट हों लेकिन एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हों। अभी भी समझ नहीं आया तो हम अब सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में कि सेट अब क्या है। डेफिनेशन क्या है सेट की? सेट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मजमुआ है, वाज़े कर दे चीज़ों का, और लेकिन वो चीज़ें एक दूसरे से अलग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। आप देखेंगे ये नंबर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरीके से दूसरा सेट देख लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट को, ये इन डॉट्स को अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, हम आगे आने वाली वीडियोस में इनको समझेंगे। अगर आप गौर करें तो वो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। अगर कभी भी आपको सेट बनाना हो तो आप ये चारों चीज़ें रख कर देखें। कलेक्शन है, जी हाँ कलेक्शन है। नंबर्स का वेल डिफाइंड है, जी हाँ हमें पता है इवन नंबर्स हैं। डिस्कनेक्ट हैं, जी हाँ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सिमिलर है, जी हाँ बिल्कुल इनको नंबर्स कहते हैं। सो ये क्राइटेरिया अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सेट को बनाने में बहुत आसानी होगी, पहचानने में आसानी होगी। नोटेशन क्या है, यानी कि किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, आपको इसमें भी 3 चीज़ें याद करनी हैं। ये जो चीज़ें हैं, हम किसी भी सेट को ब्रेसल्स कहते हैं, ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। जो दरमियान में चीज़ें रखी जाती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, और इन डॉट्स का मतलब होता है इनफिनाइट, यानी कि ना ख़त्म होने वाले। देयर इज़ अ फेयरली सिंपल नोटेशन फॉर सेट। हमने बहुत आसान तरीके से सेट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है। वी सिंपली लिस्ट ईच एलिमेंट और मेंबर, इनको कहते हैं एलिमेंट या मेंबर, सेपरेटेड बाय कॉमा, जिनको अलग करते हैं हम कॉमा से, एंड देन पुट सम कर्ली ब्रैकेट्स,
اور دونوں طرف جو ہے بریکٹ رکھتے ہیں بنانے کے لیے. اب یہ سیٹ کیا بن گیا ہمارا؟ پورا ایک مکمل سیٹ ہے نمبرز کا. دس از اے نوٹیشن فار، یعنی کہ یہ نوٹیشن کہتے ہیں ریپرزنٹیشن کو. جو ہم نے 2 ایگزامپل دیکھے تھے، آپ کو پہلے سوچنے کے لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس کتنی چیزیں پہننے کے لیے. آپ ابھی بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھیں، ساکس ہیں، شوز ہیں، واچ ہے، شرٹ ہے، اور ہم نے اس کو کرلی بریکٹ میں بند کیا ہوا ہے. ابھی بھی بہت ساری چیزیں، اس لیے ہم نے ڈاٹ لکھا ہے. اس کے بعد دوسرا ایگزامپل ہمارے ہینڈ فنگرز کا تھا. ہمارے پاس 4 فنگرز تھی، انڈیکس، مڈل، رنگ اور پنکی. یہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے بریکٹ کو اوور کر دیا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے گا اور مجھ سے پوچھ لیجیے گا. میں مزید آپ کو بہت آسانی سے دوسری ویڈیو میں بتا دوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے ملاقات ہوگی، تو ہم سیٹ کو مزید ڈیفائن کریں گے اور اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن جانے سے پہلے آپ ایک بار سمرائز کر لیں کہ کیا چیزیں ہیں جو یاد کرنی ہیں. وہ چیز صرف سمجھنے کے لیے تھی، یہ چیزیں یاد کرنے کے لیے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے، جارج ہنٹر نے 1873 میں پریزنٹ کی تھی سیٹ تھیوری، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سارے نمبرز ہیں اور ان کو الگ الگ نمبر بنا کر سیٹس میں رکھنا ہے، اور وہ ویل ڈیفائنڈ ہوں اور ڈسٹنکٹ ہوں. اور سیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیٹ از کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس اور ایلیمنٹس. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیٹ کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے. ڈفرینٹ ٹائپس کی کس طریقے سے ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے سیٹس بنا سکتے ہیں. Thanks for watching my video. If you like this video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest videos.